أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے درس کا آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا اور اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ تو زمین پر ایسے کو نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں یا بنانے والا ہوں. اچھا، فرشتوں نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یا اللہ تو زمین پر ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. دو باتیں ذکر کی گئی، ایک ہے فساد کرنا، جھگڑا فساد، اور دوسرا ہے خون بہانا. اور پھر یعنی اگر یا اللہ تو ارادہ رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ تیری تسبیح بیان کریں، تیری حمد کریں، تیری پاکی بیان کریں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ تو یا اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو فرشتوں نے جو یہ بات ذکر کی تھی نا کہ تو زمین پر اسے نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور زمین میں خون بہائے گا. اس کا پس منظر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے پہلے زمین پر جنات کو آباد فرمایا تھا. انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے. اچھا، جس طرح انسانوں کو ایک ضرورت رہتی ہے کہ زمین پر رہنے کی، مکانات کی اور ساری ضرورتوں کی، تو یہ ضرورتیں جنات کو یا شیاطین کو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور شیاطین کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا. تو پہلی تخلیق جو ہے اس اعتبار سے یعنی انسانوں سے پہلے جو تخلیق کی گئی وہ گویا کہ آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو وجود عطا فرمایا. ویسے تو اللہ کی مختلف تخلیقیں ہیں، جیسے اگر ہم فرشتوں کی بات کریں تو اللہ نے نور سے انہیں پیدا فرمایا. جنات ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا. انسان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا. کچھ اللہ کی مخلوق وہ ہے کہ جو زمین کے اوپر ہے، کچھ وہ ہے جو زمین کے اندر ہے، کچھ ہے کہ جو پانی کے اوپر ہے، کچھ ہے جو پانی کے اندر ہے، کچھ وہ ہے جو پانی میں جائیں تو مر جائیں، کچھ ہے جو پانی سے باہر نکلے تو مر جائیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو گرمی میں رہیں تو زندہ رہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں سردی میسر ہو تو وہ زندہ رہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور وہ بے نیاز ہے، اس نے جب چاہا جیسے چاہا جس مخلوق کو چاہا تخلیق فرما دیا۔ وہ اپنے ارادہ کن کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تخلیق فرما دیتا ہے، اور فقط انسان ہی نہیں، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی تخلیق فرما دے۔ درختوں کا معاملہ دیکھ لیں، شجر دیکھ لیں، بارش ہوتی ہے زمین کے اندر جو ہے وہ جو بھی موجود ہے چیزیں وہ باہر نکلتی ہیں، اور درخت کی صورت ہے، پودے کی صورت، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے استعمال کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو جانوروں کے استعمال کی ہوتی ہیں۔ تو یوں مختلف تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر آسمان سے بارش ہوگی تو وہ زمین کو جب سیراب کرے گی تو زمین سے کھیتی جو ہے وہ اوپر آئے گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری کھیتی وہ ہے کہ جب دھوپ پڑے گی تو وہ پکے گی، جیسا پھل وغیرہ ہے یا گندم یا اناج وغیرہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے مظاہر ہیں جو کائنات کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یا اللہ، جب تو نے پہلے، یعنی پس منظر اس کا یہ ہے جو فرشتوں نے جواب دیا، تو انہیں کیسے علم ہوا کہ زمین پر آدمی فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ دو باتیں ذکر کی نا، کہ جھگڑا کریں گے آپس میں اور فساد کریں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرشتوں نے یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پہ ذکر کی تھی۔ تجربہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنات کو زمین پر آباد فرمایا نا، پہلے انسانوں سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو انہوں نے آپس میں جب ان کی آبادی طویل ہوئی تو وہ سرکش ہو گئے، لڑنے لگے آپس میں، جھگڑا کرنے لگے، اور اس طرح کے شروع میں تو لڑائی جھگڑا، پھر فتنہ و فساد، اور اس کے بعد خون ریزی، ایک دوسرے کو مارنا، قتل کر دینا، یہ ان میں شروع ہوا۔ اور جب زمین میں ان کے نیک بندوں نے ان کو منع کیا کہ تم یوں نہ کرو، تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ بھی فساد کا معاملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو جنات کے اندر سب سے نیک تھا وہ تھا ابلیس ملعون، نیک، عالم اور متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، یعنی یہ بڑا نیک تھا۔ زمین پر اس نے بڑی عبادت کی تھی، کہا جاتا ہے کہ ایک بالش یا چپا پر زمین بھی ایسی نہیں جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، بعد کا سجدہ نہ کیا ہو، تو ایسی عبادت۔ اور عالم ایسا کہ تمام جنات کا یہ استاد تھا جب زمین پہ تھا، بعد میں معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بنائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی سرکشی دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر ان کو ختم کر دیا، اور یہ نیک تھا نا ابلیس، اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل یہ نام تھا اس کا۔ تو فرشتے اس کی نیک پارسائی اور علم دیکھ کر اپنے ساتھ اس کو لے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جس طریقے سے فرشتے، یا جس طریقے سے تم جنات کو تعلیم دیتے تھے، اب فرشتوں کو تعلیم دینا شروع کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اعزاز اور آنر دینا تھا، اور گویا کہ جب منصب دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، کوئی عہدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ پھر انسان کے لیے آزمائش والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آفس کے اندر 50 لوگ کام کرتے ہوں، ان میں سے ایک بندے کو اٹھا کر ان 40 پر 50 پر ایک نگران مقرر کر دیا جائے، یا انہیں کہا جائے کہ بھئی اب آپ کا مینیجر ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، سب چیزیں کرنی ہے، تو یہ ایک آنر تو ہے، اعزاز تو ہے کہ بھئی اعتماد کیا اور آپ کو اتنی بڑی سیٹ دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہوتا ہے کہ اب آیا جس بندے نے آپ کو اس سیٹ پر بٹھایا ہے، اگر وہ بندہ کہے کہ سیٹ چھوڑو، یا وہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے تمہاری جگہ اب اس کو میں تمہارے برابر یا تم سے اوپر لے کر کے آ رہا ہوں، تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ تو پھر انسان کے اندر پھر حسد بھی پیدا ہوتا ہے، تکبر بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے کیسے آ گیا، میں تو اپنے سیٹ کا بڑا جو ہے منظور نظر تھا، یہ میرے سامنے کیسے ہو گیا؟ تو یہ جیلیسی اور تکبر، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان انتقام کی آگ میں جلنا شروع ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو آگے سے ہٹا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر بھی، کاروباری معاملات میں بھی، یعنی ایک بندہ وہ کہ جس کو آپ نے تھوڑے سے پیسے دے اور کاروبار شروع کروا دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی، اور وہ کام کرتا کرتا، یعنی آپ بھی کپڑے کا کام کرتے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے کٹ پیس پہ لگا دیا، یا بابا سوٹ، بیبی سوٹ پہ لگا دیا، بھئی یہ کپڑے 2 لاکھ روپے سے تم کام شروع کرو، اب ایک دم سے اس کا کام چل پڑا، اس نے آپ کے ساتھ میری دکان لے لی، اب دکان لے کر بیٹھ گیا، تو اب اندر ہے اچھا جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں ہیں وہ برسنے لگے،
وہ تڑپ بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. یہ کیفیت انسان جو ہے پھر وہ اندر سے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو تباہ کر کے رہوں گا، اور اس انتقام کے چکر میں خود ہی برباد ہو جاتا ہے. تو یہ اب جب معلم الملکوت بنا نا، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ فرشتوں کا علم سکھاؤ. جو بھی اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا، علم اسے فرشتوں کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ذکر کی جو اس آیت مبارکہ بیان فرمائی گئی. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اپنے سابقہ ایکسپیرینس، اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات کہی کہ یا اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا، اپنا نائب ایسوں کو بنائے گا جو کیا کریں گے، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. پہلے چونکہ جنات اور شیاطین زمین میں فساد کر چکے تھے، وہ تجربہ فرشتوں کے سامنے تھا، تو انہوں نے یہ بات ذکر کی، کہا کہ زمین میں تو ایسوں کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور کیا کریں گے، خون بہائیں گے. اور اگر تو نے عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے، تسبیح کے لیے پیدا کرنا ہے، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تو تیری عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں بے شک وہ تم نہیں جانتے. جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو زمین سے اٹھایا گیا اور مختلف رنگتیں اور مختلف خلعتیں، مختلف مزاج اس کے اندر ڈالے گئے. دیکھیے نا، ایک باپ کے 5 بچے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. کہتے ہیں تو بڑے ٹھنڈے مزاج کا ہے، کہتے ہیں یہ تو اللہ کی گائے ہے، ہمارے عرف عام میں ہوتا ہے. یہ اوہو ولی کے گھر شیطان پیدا ہو گیا، یہ کیسے نکل آیا میرے خاندان کے اندر، تو میرا باپ ایسا نہیں، داد تو کس پہ چلا گیا. وہ کہتا ہے ابا میں تم پہ گیا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنا مانتے نہیں ہیں، تو یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں نا، تو کس پہ چلا گیا. بعض اوقات بچہ اتنا نرم مزاج ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ بھی کہے ہاں ٹھیک ہے، اور بھائی کچھ تو بول دیا کر، کچھ بھی نہیں بول رہا ہوتا. تو یہ مختلف کیفیتیں، مختلف مزاج اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کے اندر داخل فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا. اور کہا جاتا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا بناؤ، اور جو چہرہ ہے نا انسان کا، اللہ تعالی نے یہ اپنے دست قدرت سے بنایا. ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اپنے دست سے قدرت سے بنائے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ایک تیار ہوا نا مٹی کے ساتھ، تو شیطان وہاں سے گزرا. میں پڑھ رہا تھا نا، بڑی دلچسپ حقیقتیں ہیں. میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ صرف شیطان پر بیان کروں کہ شیطان کیا تھا، کیا ہوا اور کس کس طریقے سے وسوسے ڈالتے ہیں. آج پورا مضمون تیار کرنا تھا، لیکن آج ہم اس موضوع پر رہتے ہیں جو میں نے ذکر کرنا ہے. تو شیطان ابلیس جب وہاں سے گزرا نا، تو اس نے آدم علیہ السلام کے وجود کو دیکھا تو پوچھا فرشتوں سے کون ہے. تو فرشتے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے زمین پر انہیں اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا ہے. تو شیطان نے نفرت سے تھوک دیا. ابھی وجود نہیں ہے، یعنی صرف ایک مجسمہ بنا ہے، ابھی روح کو داخل نہیں کیا گیا. تو شیطان نے، ملعون نے جو ہے وہ تھوک دیا. جب تھوکا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جس جگہ پر اسے تھوکا نا اس مٹی کو باہر نکال دیا جائے. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ جو ہماری ناف ہے نا، یہاں سے اس جگہ کو نکالا گیا. آپ دیکھیں پورے جسم میں اس طریقے سے نہ سینے پہ کوئی سوراخ ہے، نہ پیٹھ پہ کوئی سوراخ ہے، لیکن یہ ناف کی جگہ جو ہے یہ ایسا سوراخ ہے کہ یہاں سے جو ہے مطلب وہ اس کو نکال دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گویا کہ پھر بچے کی نال اور ماں کے شکم کے درمیان ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے سارے سلسلے کو کیا. اشارے پہ بات کر کے میں آگے جا رہا ہوں کہ پھر یہیں سے جو غذا کا دار و مدار ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے پھر وہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے جسم میں روح کو داخل فرمایا. تو روح جیسے ہی آپ کے نتنوں تک پہنچی نا، نتنوں تک، یہاں تک. اب یاد رکھیں فرشتوں نے کیا کہا تھا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اب جیسی روح داخل ہوئی اور آپ کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. جیسی چھینک آئی تو اللہ نے آپ کے دل میں اس خیال کو ڈالا کہ آپ کہیے الحمدللہ. تو آپ نے کہا الحمدللہ.
اسی لیے جب کس کو چھینک آئے نا کر کے چھینک مارتا ہے بندہ، اول تو یہ کہ ناک دبائے، چھینک کو روکے، اور چھینک آئے تو رومال یا اپنے ہاتھ سے اس کو دبانے کی کوشش کرے. یہ رہو کہ چھینک ایسے لو بھائی سب تک جو ہے وہ آواز پہنچ رہی ہے. تو یہ بے ادبی، بے تہذیبی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. منہ پر رومال وغیرہ رکھے. اور کووڈ نے تو بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں. کھانسی آئے تو بندہ تھوڑا ایک طرف منہ کر کے جو وہ کھانس لے، اور چھینک آئے تو وہ اپنے منہ کو ایک طرف کر لے. تو یہ عام حالات میں بھی حکم یہی ہے کہ چھینک کی آواز کو پس کیا جائے اور اس کو بلند نہ کیا جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام چھینکے تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ. اور روح جب آپ کے جسم میں داخل کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی، پھر مختصر کروں تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں ان کے سامنے ظاہر کی، کچھ چیزیں ان کے سامنے ظاہر فرمائی. فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ تیری تسبیح پاکی ہم بیان کرتے ہیں، یہ انسان زمین میں جا کے فساد کرے گا اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا. جب یہ ساری باتیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی. علماء نے فرمایا کچھ پھل رکھے، کچھ چیزیں رکھی، اور کہا فرشتوں سے کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ. تو وعلم آدم الاسماء كلها، فرمایا آیت نمبر 31 میں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو بھیجا، ظاہر کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے ہم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم عطا فرمایا گیا جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ بھی علم ہے کہ بندے کو معلوم نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یا اللہ جو تو نے علم عطا فرمایا وہ مجھے ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے. ہاں انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. ہر مسئلے کا ہر وقت جواب دینا، ہر بات پر بحث کرنا، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی. بندے کو معلوم نہ ہو کہتے کہ مجھے معلوم نہیں، ختم ہو گئی بات. اس پر اڑنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اگرچہ غلط ہی بندہ بول رہا ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لا اعلم، میرے علم میں نہیں ہے، یہ عادت بھی ہمیں ہونی چاہیے. خاص طور پر وہ لوگ جو دینداری سے تعلق رکھتے ہوں ان کو یہ بات ضرور ہونی چاہیے، یا خاندان کے بڑے ہوں، کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ جائیے علماء کے پاس، ان سے جا کر کے آپ معلوم کیجئے. اپنی مرضی سے فتوے نہ دیجئے، اپنی مرضی سے مسائل لوگوں کو نہ بتائیے کہ میں کہہ رہا ہوں نا ایسا کر لو، وہ میں بھی دین کو جانتا ہوں. اگر واقعی آپ دین کو جانتے ہیں، مسائل آپ کے علم میں، تو اچھی بات ہے. لیکن اگر اپنی اٹکل سے، اپنے مزاج سے ہم مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ منصب آپ کا نہیں ہے. ہمارے لوگوں کی ایک اور عجیب عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دوائی کے لیے جائیں گے اچھے ڈاکٹر کے پاس یا میڈیکل پہ جائیں گے نارمل دوائی وغیرہ لینے کے لیے، اسے پوچھیں گے بھائی یہ دوائی کھا لوں میں. اور دین کے معاملے میں کوئی چپڑاسی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی گٹکا کھانے والا کوئی بھی ہوگا، اسے دین کی باتیں چل رہی ہوں گی اور دین کے بارے میں اس سے معلومات دے رہے ہوں گے. تو ہر ایک فن کا ایک ماہر ہوتا ہے، تو لہذا اسی سے ہی جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا. انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں جانتے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأهم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، ان تمام چیزوں کو میں ہی جاننے والا ہوں. وہ ہے کہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ زمین پہ فساد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ فساد جو جنات نے اور شیاطین نے زمین پہ کیا تھا، انسان وہ والا فساد نہیں کرے گا. ایک دوسرے کو اس طرح قتل کرے کہ زمین پہ خون ریزی ہو، زندہ نہ رہنے دیا جائے، اس طرح کا فساد نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فساد سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یعنی وہاں تو یہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، مار دینا. تو یہ شیطانی صفت، یہ جنات کی صفت کہیں کہیں انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے، کہیں کہیں ہوتی ہے. کہتے نا بھائی یہ تو شیطانی صفت والا بندہ ہے، اس سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. اب اس کو یہ نہیں کہتے یہ انسانی صفت والا بندہ ہے. انسانی صفت کے اندر تو حلم ہوگا، تدبر ہے، بردباری ہے، معاملہ فہمی ہوتی ہے، مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے، مسئلوں کو سلجھانا ہوتا ہے، اٹکنا تھوڑی ہوتا ہے.
نظر تھوڑی ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں بس صحیح اصلاح کچھ بھی نہیں ہوگا. آخر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے، اور صاحب الرائے معاملہ فہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسئلوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہوتے ہیں، آگ لگانے والے نہیں ہوتے. یعنی جلدی پر تیل نہیں ڈالتے بلکہ جلدی پر پانی ڈال کر معاملے کو حل کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی تمام فرشتوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. شیطان نے انکار کیا، تفصیلی واقعے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. لیکن یہاں پر جو فضیلت انسان کی اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی، انسان کی جو فضیلت اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو ان کی عمریں بہت زیادہ ہوں گی، یا ان کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا، یا میں انہیں خوبصورت بہت زیادہ بناؤں گا، یہ شرم و حیا والے بہت زیادہ ہوں گے. بلکہ فقط ایک بات وہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت عطا فرمائی. کس وجہ سے؟ منصب بولیے نا، علم کی وجہ سے، کہ فرمایا کہ آدم آپ ان کو نام بتائیے. آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب عاجز کیا اس معاملے میں تو فرمایا کہ اب چونکہ ان کی فضیلت اور برتری آپ پہ ثابت ہو گئی ہے لہذا فرشتوں کو فرمایا کہ اب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو انسان کی پیدائش، یعنی اب پیغام کے طور پہ دو باتیں ہم سمجھ لیں. انسان کی جو پیدائش اور اصل ہے نا اس میں شرافت موجود ہے. کیا ہے بولیے؟ شرافت اور انسانیت اس کے اندر ہے. اور انسان کب بنے گا؟ جب وہ علم سے وابستہ ہو جائے گا، تعلیم سے وابستہ ہو جائے گا. جب اس کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرما دے گا تو پھر وہ علم اس کی ذہنی سطح کو بلند کر دے گا، چاہے وہ دینی علوم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو. یہ ترتیب بھی ہماری تقسیم کرتا ہے کہ یہ علم دینی ہے، یہ علم دنیاوی ہے. اصل علم تو وہ ہے کہ جو علم میرے مزاج کو بہتر کرے، میرے اندر اخلاق کو لے کر کے آ جائے، میرے کردار کو بہتر کر دے. وہ علم ظاہر ہے کہ چاہے وہ آپ میتھ پڑھ کے سیکھ رہے ہو، انگلش ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، سائنس کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور کائنات پر اگر غور و تفکر آپ کرنے لگے اور قرآن کو اس انداز سے پڑھنے لگے کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج کی کیفیتیں کیا ہیں. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، کہ چاند اپنی گردشوں میں کس طریقے سے تیر رہا ہوتا ہے، اور پھر ستارے یہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سائنس ہے کہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ چاند کی بھی ایک گردش ہے، سورج کی بھی ایک گردش ہے. اسی طریقے سے کشش ثقل یعنی زمین کی گراوٹ کو محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو سائنس آپ کو بتا رہی ہے. لیکن سائنس آج یہ علم دے رہی ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی گزاری، سائنس کی اپنی تحقیق کے بعد جب نتیجہ نکلتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کلام میں ذکر فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرما دیا. تو یہ دنیاوی علوم اگر ہم مال کمانے کے لیے فقط رکھیں گے، بزنس کے لیے ہم کریں گے، لیکن اگر مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق حلال کمانے کے لیے ہمیں یہ علم عطا فرمایا، ہم رزق حلال کمائیں گے، حرام کی طرف نہیں جائیں گے، تب بھی یہ علم اچھا ہے. لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اگر انسان متکبر ہو جائے، چاہے وہ حافظ قرآن ہونا ہو، چاہے وہ قاری قرآن ہونا، چاہے عالم دین ہونا ہو، چاہے دنیاوی طور پر گریجویشن یا ماسٹرز کرنا ہو، جو علم مجھے اور آپ کو دین کے قریب کرے گا وہ دینی علوم ہوگا، دنیاوی علوم نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اس کو تقسیم کر دیا کہ یہ کالج والے، یہ یونیورسٹی والے، یعنی جو حافظ بنے گا وہ نماز پڑھے گا، جو میٹرک کرے گا وہ باہر گھومتا رہے گا. یہ تقسیم میری اور آپ کی ہوئی ہے. علم کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے. جتنا علم بندے کو آتا چلا اتنا وہ عمل کرتا چلا. لیکن بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم دنیاوی علوم سے آراستہ ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں عبادات کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو دین کے بغیر کیسے کریں گے؟ نماز پڑھنی ہے تو دینی علم کے بغیر کیسے کریں گے؟ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیے بغیر قواعد و مخارج کے قرآن کیسے پڑھیں گے؟ پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، بغیر سیکھے کیسے یہ سب حاصل کریں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ جہاں دنیاوی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو آج کل کی ہماری زبان میں دنیاوی تعلیم ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم
اپنے بچے کو دین کی تعلیم کی طرف بھی لے کر کے آئیں، بچے کو اپنے حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، دین کا عالم بنائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر کے آئیں گے تو اگر ایک بچہ بھی ہم نے دین کا عالم بنا دیا، انشاءاللہ پورا خاندان اس سے برکتیں حاصل کرے گا۔ اور یہ دنیاوی علوم جو ہمارے مروج ہے، گریجویشن بندہ کر لے، ماسٹرز کر لے، کچھ بھی کر لے، ان تمام چیزوں میں کوئی اجر و ثواب بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن جو دین کا طالب علم ہے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، نہ صرف پڑھنے والے کو بلکہ پڑھانے والے کو، نہ صرف پڑھانے والے کو بلکہ اس کو کتابیں دلانے والے کو، نہ صرف اس پر بلکہ بندہ جو اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر، استاد سے، ماں باپ گھر پر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو بھیجنے والے کو مدرسے کے اندر یا استادوں کے بعد بھیجنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نزل رحمت فرماتا ہے، تو محروم نہیں رہتے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ آج یہ وقت ہے کہ ہمارے یہاں اطراف مختلف مدارس کے اندر حفظ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ، یعنی ہر سال جو تعلیم کا آغاز ہوتا ہے وہ تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، کہیں پہ 10 شوال سے، کہیں پہ 15 شوال سے حفظ قرآن کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ کئی اداروں کے اندر جو مختلف کورسز سال 2 سال کا شریعت ڈپلومہ کورس ہو رہا ہے، وہاں پہ بچوں کو داخلہ کرائیں۔ ہمارے یہاں پر جو رات میں ہم پڑھاتے ہیں، بڑے طلباء جو جاب کرتے ہیں یا وہ لوگ جو بزنس وغیرہ کرتے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ دن میں تعلیم حاصل کریں، سارے کام کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، پیر سے جمعے تک انشاءاللہ ہم باقاعدہ انہیں مروجہ جو عالم کورس ہے وہ پڑھا رہے ہیں باقاعدہ۔ اس میں عمر کی کوئی قید ہم نے نہیں رکھی، چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے، آ جائیں انشاءاللہ۔ میں خود پڑھا رہا ہوں تو دیگر اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ایک عرصے سے ہم ان طلباء کو پڑھا رہے ہیں کہ جو پورا دن تھکے ہارے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، پورا دن تھکے ہارے، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھانا کس طریقے سے، ان کی ذہن سازی کس طرح کرنی ہے۔ ایک وہ بچہ ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک 5-6 گھنٹے پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک وہ جو 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ طلباء کے جو یہاں پر آ کر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ جائیں، ہم انہیں اچھے انداز سے تعلیم دیں، اور باقاعدہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو اور اپنی روزی کی مصروفیات کو، کاروبار کی مصروفیات کو، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ان تمام چیزوں کو لے کے وہ دن میں چلتے رہیں۔ عشاء کے بعد کوئی مصروفیت عام طور پر نہیں ہوتی، پیر سے لے کر جمعے تک 5 دن کی ایک کلاس ہوتی ہے، تو معلومات کریں یہاں پر آ کے اور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ قاری یعقوب صاحب ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، داخلہ لیں باقاعدہ اس دین کی تعلیم کی طرف ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ پورا ہفتہ اگر نہیں آ سکتے، پورا نہیں کر سکتے، 6 سال پورے نہیں دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1 سال کے لیے صرف ہفتے کو عشاء کے بعد آ جائیں 2 گھنٹے کے لیے۔ ترجمہ قرآن کورس ہمارا چل رہا ہے، 10 بار الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ جو کل ہفتہ ہے، اس کے بعد جو آئندہ ہفتہ آئے گا انشاءاللہ، اس ہفتے سے انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے وہ 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی۔ تو آپ میں سے جو احباب اس کورس میں ترجمہ قرآن میں حصہ لینے چاہیں اس میں تشریف لائیں، یعنی اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیں، عمل سے جوڑ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، آذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا فرمائے۔